یارم سے میں رہا ہوں۔ بیڈ چاہیے، ایک لڑکی نے کہا، جس کی اشیاء طرز کی بالوں کی گوندی چوٹی دائیں بائیں ایسی لٹ رہی تھی جیسے کلی مارے پورا سام کھڑکی سے باہر جھول رہا ہو۔ امرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانا کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے، امرا ہانا نے کہا۔ ہانا کا دستانہ جوش کہاں گیا؟ امرا نے ایسے ہی سوچا۔ ہے، میں للی ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شارلی مارگوٹ، برے بالوں والی نے کہا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں، بہت لمبی اور بہت پتلی، بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہے۔ میں عذرا ہوں، شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل لیے ہوئے، جس کو وہ صوفیانہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی ہے، تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی عذرا ٹائپ لگی۔ پر خیر، وہ جان جائے گی، اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے بال کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہی کہنے پہ وہ ڈر سی گئی، اور اسے افسوس ہوا سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کے کیوں نہیں رکھے۔ ابھی امرا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ باؤل دھو کے بھی رکھ دیتی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے ہیں۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بٹی لو نے گو کہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے تھے، پر امرا دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا صرف انگلش کھانے ہیں کہ کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدم تنع سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئے۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہے، 30% ادا کیا، وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کے پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا قطع تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ قطع کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہ تھا، اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا نہیں، اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کے پاس بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز فیس واش غائب تھی۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پہ ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کمبر کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر۔ بس ہی معمولی سا، اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی پاکستان بات کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں زیادہ سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی، 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی ایک چھوٹی سی لڑکی کی گڑیا کی لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنی ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی آ رہی ہوں، یہ تمہیں دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی، اور امرا کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے۔
اور اس کے ब्रेसेस वाले नाम भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। उसे यह चीज़ अच्छी लगनी थी ना। आ जाओ जल्दी से। फिर डर्बी तेज़ी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो उसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ बैठ जाओ। उसने मिनी सी साइकिल के पिछले शीश की तरफ इशारा किया। तो उस पर ड्राइव करना था उसे, इसलिए खास डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमरा, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं, लेकिन शायद मैं तुम्हें गिरा दूँ। अमरा उर्दू में बड़बड़ा कर रह गई और इस मुन्नी सी लड़की की मुन्नी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते उसने किसी तरफ भी ना देखा और डर्बी के पीछे मुँह छुपाए वो अपनी हंसी के फौरों को बचने से रोकती रही और सफ़ेद बादमान को दरिया मास्टर पे हवा के संग करती रही। दादा, उसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रख के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, जिंदगी कैसे हमें छोटे मामूली बेकिस्म के बहानों पे हंसाती है। दादा, मुझे वक्त की ये बहाने बहुत अच्छे लगे जो उसने मेरी ज़िंदगी में परोस दिया। इस दौरान बार बार उसकी नज़र डर्बी के उन चंद बालों की तरफ उठ जाती थी जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुनी मुनी सी पोनी में बांध रखा था और खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका हुआ था। खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संगीन के मुतानासे ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह उर्दून की सोने की बग्घी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता अमरा की हंसी के अबचारों की बौछार सहती रही थी। उसे उतारने के बाद वो बोली तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे उसे अपनी साइकिल पर घसीट कर वहाँ तक लाई थी उसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। कोग्निशन स्पाइंटिया हुमेंटस। अब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तमीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी है। यूनिवर्सिटी में एक कैंपस की आग के नीचे, जिसके ऊपर बड़े सुनहरी हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जुड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म, हुक्मियत, इंसानियत, जिस दरगाह का मोटो है, जो करीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट को फैज़याब कर रही है। दुनिया की 10 बेहतरीन 10 गाँव में से एक, दी मैनचेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी। वो मेन कैंपस को आर्क को मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तामीर की इमारतें उसने लाहौर में भी देखी थी। उसे कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। उसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहांबाद है, दुनिया के कैसे लाइक फाइक काबिल साजा यहाँ इकट्ठे किए गए, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए। हाँ भी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी। वो ये भी नहीं जानती थी वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट का जम फिर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आज अमरा डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमरा उसके साथ चलने लगी। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। उसकी आंखें तेज़ी से अतराफ का जायज़ा ले रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सभी एक बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट की हमदर्द में तेज़ी भी थी और फिरती भी। अब वो ऐसे थी जैसे कि फिरती और तेज़ी से हम कभी मिले नहीं और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चली। हमरा तेज़ चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़ के आवाज़ दी। इस आवाज़ पर उसने ज़रा सी तेज़ी दिखाई और उससे 15 कदम करीब होगी। डर्बी सरसब्ज़ ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी होगी और उसकी तरफ इशारा किया। अमरा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप थे और उनमें शनली को उसने फ़ौरन पहचान लिया था। बाकी अजरक पहचानने में उसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उसने सर पर सैनेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके करीब जाकर ज़रा घबराई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी पर उसकी साइकिल पर बैठे पहुंचने से ज़रा जल्दी फारिग हो जाती तो उससे कुछ मालूमात ही ले लेती इन सब के बारे में, खासकर दाइन के बारे में जो उससे राब्ते में रहा था, जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना नाम लेकर तारीफ़ कराया। इस दौरान वो जिस खलूस से मुस्कुराते रहे, अमरा हल्की फुल्की होती गई। वो बिला वजह ही उनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइन और 2 लड़कियों उनसे सौतली
ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ کر اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی اکثر چسکی لے چکی اور وہ کوریڈور دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی، دائم نے کچھ یوں بات شروع کی: مس امرا، کیا آپ مجھ کے لیے نہیں کہیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے ٹھیک اس انداز میں کہی جس میں ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں، پکا عہد، میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ غرض کیونکہ مجھے شک ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی بات میں شک کچھ بری لگی، لیکن اسے نظر انداز کر دیا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اب مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی، کا دھاسا دے دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہم تین لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق 5 اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈ کے ذریعے بلوائیں، جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ آگے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، اسٹالز لگائے، کچھ میوزک تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سے موسی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نبٹ لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے، وہ بھی اس صورت میں آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت لے کر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھی، اور مانچسٹر آنا ان کے لیے خواب ہی تھا۔ وہ سب ایک ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے، اور آتے ساتھ ہی سب نے اپنی یہ رہائش کا انتظام کر لیا۔ کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھی، اس لیے ان سب کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کا لاک ٹھیک کرنا آتا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا، اور ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام اور تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور میں رہتی تھی، جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قرینوں کا اسٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذیلی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے، جو 9 سال کی طالبہ تھی، آپ کی بھیجی ہوئی دوسری میل بھی پڑھی، اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی، اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنی اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفر میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے، اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ اور بہت مشکل تھی، اتنی مشکل کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹ میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پر میں آپ کو یہ نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا، کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کرتی، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنے پارٹ ٹائم جاب کی زندگی خریدی تھی۔
یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جن چالیسروں نے آپ کے لیے فنڈ دیے ہیں وہ بہت امیر نہیں ہیں، وہ بہت امیر کہیں نہیں ہیں۔ سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئے۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کی ہے، کوئی ایک بھی یہاں ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹ کرنا سمجھتی ہیں؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا تیسری دنیا کا ایک بندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک کو کام کا سہارا بنے، انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گے، ایک پاؤنڈ کم نہ ایک پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گے۔ سارا منافع یا فائدہ کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈ دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم تین کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی بتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے پر جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ مالی رضاکار بنا تھا جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی۔ وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہے تھے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس بستے پہ آپ کل صحیح وہ موٹرس اندر ہوئے۔ اس نے نوال اور بصیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی باقی ماندہ بچی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہنا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتابوں کے سوا ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرا، وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں آئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہنا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور ایک کپ کافی۔ وہ ایک پاؤنڈ جاتی ہیں کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ کیا یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں؟ آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ 1 دن 2 ٹی شرٹ میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ ٹھہری ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائن ڈارلنگ، ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کریں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مانچسٹر، مس امرا۔ اس نے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہوگی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب میں آپ کو کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتیں ہوتی ہیں۔ سست، کاہل، بہانے باز انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ ان کو ہی مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہے۔ روئے لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکلات پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا، اس لیے کہ یہاں سب کچھ غلط ہے جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ رکھا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا، وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرا، اپنی سستی، کالی اور بہانہ بازی کو یہاں وہاں کی کوڑا دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں۔
یا آگ لگا دیں۔ اصل جننا مرنا تو انہیں چاہیے، آپ لڑکی ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کمزور کا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار مرد کا ذکر ہے اتنی بار عورت کا بھی ذکر ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں۔ لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھیے، اپنی طاقت کو پہچانیے مس سمرا۔ آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی۔ لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں تو آخری نمبروں پر آنے سے بہتر ہے آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوڑیوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیرو کی بہرحال نہیں۔ اس بار رکا اور کافی دیر رکا ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول کو گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کی مسئلے ہے، یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میری، پھر ہم نے، آپ سمجھ گئے نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے لگایا، اندر سے آنسوں کا رلا دبایا۔ گڈ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں، اور میرا مطلب جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کا دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس ادا کر سکیں۔ سمجھ گئی آپ؟ جی۔ اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی، اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ کیسی؟ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنا میں نے۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد، اس کی آواز رنگی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے۔ مس سمرا، اگر آپ کو رونا ہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معمول کریں۔ وہ سمجھ ہی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہیں اور یہ سب کچھ یہی ہوتا ہے جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومے پھرے کہ آپ کی کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز، دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے۔ امرا کا رنگ پھک گیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتہ چلا؟ اور پلیز، جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈل واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں، دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے، جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ کتھت درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کوکھوں کی پھلجھڑیوں کو اندر ہی بجھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر حسد کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے۔ وہ دھاڑیں مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہوئی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے کچھ بھی نہ ہونے دیا گا، رلا دیا۔ آنسوں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھ کر اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر ہائے کہہ کے پھر بائے کہہ کے اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اٹھ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلے اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا یونیورسٹی میں ایسا رشتہ جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر، وہ سبزی پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔
اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی، اور میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوسو کرتی رہی، اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی تھی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا، اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر دی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مذاق خیز لگ رہی تھی، پر اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزرا تھا جس سے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھ خود رگڑ اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملی نہیں؟ اس نے اپنے غصے سے پنجہ اوہ مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونے سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہوگی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوبصورت پرجوش تھے، ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹ میں پہلی بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی وزیر ہونے کی تیاری کرتی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسکوٹر کہاں بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف آج کے دن ہی بنے، اور آج ہی نہ بنوانے پہ اسے یونیورسٹی سے نکال دی جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹ کے ریلے میں شامل ہوگی اور آنگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے نہیں، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہری جامنی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می مجھ سے پوچھیں کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کریں۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ وہ یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگے۔ بھائی یہ تو بہت آسان ہے، اس نے ہاتھوں کے اشاروں اور زبان کی کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے کندھے جھکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصر تھی۔ یہاں چلیے، اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ تارا لگایا۔ اب کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اوہ ایسا کرتے اس کی ناک پھیل گئی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کو گھومنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبت ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک اور ڈر بھی تھا، کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 لمبی ناک والے نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جاگ کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پیچھے ہے۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا، میں نے نشان لگایا تو بورڈ پڑھتے جہاں چلتی ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں ہیں؟ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ پھیل گئیں۔ امرا کا انداز ایسا ہی تھا، بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیسا ڈر؟ آج ہالووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرا کی طرف چندے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بالنے لگا۔ جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، پاکستانی، اس کی بھویں تنگی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ 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 میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے ریفر کر کے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی خالی کر دیں تاکہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟
जहाज यकीनन सुन रहा था क्योंकि उसका बुलंद बात कहका अमरा ने भी सुना था। हद है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं आकर। इस तरफ चली जाएं, अगले आसमी को अप्रोच करें। उसने दाईं तरफ इशारा किया। वो दाईं तरफ चली गई और एक और आसमी के पास जाकर खड़े हो गई। वो उसकी तरफ देखने लगा कि जो पूछने को पूछूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यानी ये वो जानी था जिसे उसने अप्रोच करना था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये लिए, यहाँ चलिए। उसने सुखदार लगा कर दिया। मुझे नक्शा नहीं चाहिए। तो इंतज़ामिया ने अभी तक ए बस का इंतज़ाम नहीं किया यहाँ। वो तंजन हंस भी ना सका। उफ, कितनी तेज़ माने थी इन सबकी। मुझे वहाँ तक छोड़ाऊँ मैं? क्यों? आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं आस्क मी हूँ, ड्रॉप क्यों नहीं। क्या इस खूबसूरत इंसान को किसी ने नहीं बताया नहीं था कि ऐसे तंज बातें करते वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मिल रहा ना रास्ता। उसने आसमी को दादा ही समझ लिया था। उसके लाड दाते नहीं थकते थे। उसके लाड दाते नहीं थकते। सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपको भी मिल जाएगा। सब तेज हैं, चलाक हैं, मकार हैं। मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ। उसने रवानी से उर्दू में कहा और खामोश हो गई। सिर्फ कंधे झुकाए कि नहीं मिल रहा। सब है, ज़हीन हैं, जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, खासतौर पर अपनी मदद के आप कायल हैं। जवाब उर्दू में। उसने झटके से उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा। उसने झटके से सर उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा, जिसकी आंखें गहरी भूरी थीं और सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े कान थे। उसका वाकी टाकी बोली, ब्लू शर्ट विद वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी। नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते और भूख भी लगी है। मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है। जी। और आप पहले दिन ही थके? आसमी का बोर्ड हाथ पकड़े यहाँ खड़े। ये मेरा तीसरा दिन है। मैं अभी तक नहीं थकी। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियां भी नहीं थकती। उसने दूर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फिरती से स्टूडेंट की रहनुमाई करती थी। आप हमसे पूछकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं। हमें इस काम के पैसे नहीं मिल गए। हम ये बोर्ड लेकर रज़ाकाराना खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक बास की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठ कर टॉम एंड जेरी देखें। आपकी थकन दूर हो जाएगी। अगर ये लेक्चर था तो उसे किसी ऐसे प्रोफेसर का नाम तोड़ दीजिए। अमरा ने अपने हाथ के घुंसा बनाया। आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। अमरा चला पड़ना चाहती थी बस, और हाथ से बने घोंसों का इस्तेमाल भी करना चाहती। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो आवाज़ों अंदाज से नाक तोड़ने की सलाई रखता था। मैं बहुत बहिम्मत, उसने जताकर कहा। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अब जाओ। वो दूसरी तरफ जाकर एक लड़की से पूछने लगी और पूछते पढ़ते आकर स्टूडेंट कार्नर पे पहुंच गई और अपने कागजात देने पर तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर बैठ गई। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुरा से पूछा। ये वही आसमी का बोर्ड पकड़े लंबी नाक वाला था। उससे पहले अमरा कुछ बोलती उसने अपनी नाक को एक हाथ से छिपा लिया। अमरा का दिल चाहा कि वाकई उसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। इंसान यकीनन उसको कोई मशहूर ज़माना मजाक बना देगा जो सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइयो, मैं आपको कैसे डरा सकता हूँ? सॉरी, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नाक बदसूरत उसने बाईं हाथ से छुपा रखी थी। अमरा ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर उसके मजमून लिखे थे। उसने पढ़कर दूसरे कागज़ पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया। क्लास के औकात का, टीचर्स के नाम, मज़ीद मदद के लिए उसी के जमात के 2-3 हम जमातों के नाम, उनकी रहाइश के पते। फिर उसने नक्शा निकाला, उस पर खुद लगाया। ये आपका डिपार्टमेंट है। उसे उसका डिपार्टमेंट दिखा लिया। उसने अपनी लड़की से कहा। लड़की ने झुम्पे से फिर डेरे को देखकर अमरा के कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों? ये खुद चली जाएगी ना? नहीं, ये खुद नहीं जाती, उसे डर लगता है। अमरा ने डेरेक के हाथ से कागज़ झपट लिया। डेरेक के काके ने दूर दूर तक उसका पीछा किया। वो दुआ करी थी कि पहले दिन जो लोग उसे मिले उनसे दोबारा उसकी मुलाकात। एक लड़की उसके पास गुजरी, एकदम रुक गई। कोई मदद चाहिए? साथ ही उसने अमरा के आदमी पकड़ा। कागज़ ले, यहाँ जाना ना? मैं अभी यहीं से आ रही हूँ, बल्कि फिर से वहीं जा रही हूँ। आओ जाओ मेरे साथ। वो ख्वारी से बच गई और उसके साथ साथ चलने लगी। अपने डिपार्टमेंट तक छोड़ गई। उसने अपनी क्लासेस देख ली
اور کار بھی اپنی کلاسیں دیکھ کر اسے کافی خوش ہوئی۔ وہ اس کی سوچ زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ یونیورسٹی سے نکل کر پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا گیا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہو گئی تھی۔ اس کی کلاسیں شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملی۔ اس کی پریشانی یہ تھی اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا، جو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انت تک کوشش کری تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزرا ہوئی۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا اور اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوری نہیں مل سکتا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرس اسے نظر آئی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا، جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو نظر رکھتے ہوئے واحد نظر میں آنے والی ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوال پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری بھی ملی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے، جو وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جوابدہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرس کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی چھٹی گم ہوگی۔ وہ یکٹک اسے گھورتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جانب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا۔ اس کی اخلاقیات کا خیال رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچیے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے، سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گی تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی اس کے بعد کافی زیادہ۔ لیکن آپ مجھے ایک ہفتے کی ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں، اسے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد ظلم توڑے۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرا کی نظر ثانی گر جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہو گئی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرا کی ذہانت بڑھتی چلی گئی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والے کو پہچان لیتا ہوں۔ مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ اندر کی آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شارلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔
चारों ने वादा कर लिया सवाए हन्ना के। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो कोशिश करके अपने एक या दो दोस्तों को भी साथ ले आएगी। सुबह वो दाइम और नवाल भी गई, उन्हें सब सच बताया। दाइम कितनी बेयकीनी से उसकी शक्ल देता, तुमने किस कदर चालाकी सब किया है ना, करना पड़ा उसने करना चाहिए। मैं अपने हम जमातों दोस्तों को भी कह रहे थे कितने दिन गए, 1 हफ्ते का। अगर रोज़ 8-10 लोग आए तो 8-10 तो कम है, आखिरी रोज़ तक मैं तुम्हें 40 कर दूंगा, ये ठीक है। और फिर यूँ पहले 10 दिन 10, दूसरे दिन 15, फिर 18, 20, 25, आखिरी दिन तक कम 50 स्टूडेंट वहाँ काफ़ी पीने गए। मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की हद ही कर दी। वो काफ़ी पीने जाते, काउंटर तक आते जाते। कितने नोबल इंसान हैं आप, मुस्कुरा कर कहा जाता। आपने एक मुस्लिम खतून को बगैर किसी इम्तियाज़ के नौकरी दी। आप जैसे इंसान दोस्त लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। हम सब ज़रूर अपने प्रोफेसर से आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको हमारे कन्वोकेशन डे पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत फरिश्ता सीखते हैं हम, ऐसी सवात आजकल ना पी दें। अब हम हर रोज़ सिर्फ यहाँ आया करेंगे कॉफ़ी पीने। 6 दिन हर परफॉर्मेंस के साथ वो मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ड्रामे देखे, लेकिन इन 6 दिनों में यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कैफ़े ड्रामे से जो लिया वो सबसे शानदार रहा। वो दंग खड़ी काउंटर पे हाथ रखी, उसे हंसते हुए देखती रही। उसका ख्याल था उसका प्लान कामयाब, लेकिन ये क्या, तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती, राइट? राइट, उसने कमज़ोर सा राइट किया। पर तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर ज़रूर करती, राइट? राइट, वो मुस्कुराने लगी। देखो मिस्टर क्लोड, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। वो एकदम संजीदा हो गया और अमरा भी। उसकी खुशी अड़ंत हो गई। कॉफ़ी कंपनी इस ड्रेस के लिए मुझे पे करती है और इस कैफ़े के 50% मालिकाना हकूक कंपनी के पास ही है। लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में बुलाया जाऊँगा, तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ। जहाँ तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती, तुम यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन अगर कंपनी ने एतराज़ किया तो मुझे तुम्हें फ़ौरन निकालना होगा। कंपनी एतराज़ नहीं करेगी, वो खुशी से नाल होकर बोली। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैं दुआ करूँगी कंपनी एतराज़ ना करें। तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए? वो भी कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल मुझ पे यही दुआ वाजिब है कि कंपनी एतराज़ ना करे। वो उसे देखते नरमी से मुस्कुरा रहा था। मुझे अखरोट मत कहिए, आप मुझे चलगूज़ा कह सकते हैं, क्योंकि चलगूज़ा मुझे बहुत पसंद है। वो खुशी से बोलती ही चली जा रही थी। कैफ़े से बाहर मैनचेस्टर की सड़क पर उड़ने वाली रात इस रात बहुत रोशन थी। जब स्याही सफ़ेद हो जाए, रातें रोशन हो जाए, तो ज़िंदगी की चाकों से नई कंपनियाँ फूटती हैं, खुशबू देती हुई, फूलों और फलों से लदी हुई। वो काम से भी लगी और क्लासेस में भी मसरूफ़ होगी। साथ ही उसने नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले हाना की पसंद का नूडल्स का पैकेट लिया, जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। साथ ही अंडे, 2 दही के डब्बे, जाम, डबल रोटी लेकर उसने फ्रिज भरा ताकि वो सब भी इस्तेमाल करें। उसे अब रिहाइश की तलाश थी, साथ साथ वो अपना रिहाइश का मसला भी हल कर ली थी। गो शर्ली ने उसे कह दिया था कि वो इतनी परेशान न हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उन्होंने खंदा फ्यानी के साथ अपने साथ रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ढीठ बनकर मुश्किल ही वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। क्योंकि उसे शुरू से बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकती थी। चुनी मुझे से नाश्ते से तो उसका कुछ बनता ही नहीं थी। उससे ज़्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। दोपहर के खाने के बाद यूनिवर्सिटी में उसे किसी न किसी ट्वीट मिल जाती। ट्वीट ट्वीट तो ट्वीट का किस्सा कुछ यूँ था कि किसी भी फ्रेंड या हेलो हाय फ्रेंड या क्लास के पास जाया जाता, उसे कहा जाता ट्वीट मी प्लीज़। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी 1 कप चाय, काफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती। टाइम ग्रुप में उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे रही थी। ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट्स वापस भी करनी होती थी। अब मंजर कुछ यूँ होता कि दाइम या नवाज उससे कहते जो सामने हमाद बैठा है, उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स हैं, उसके पास जाओ और कहो ट्वीट में बैक प्लीज़। वो जाती और क्या देती। इस तरह शर्ली, अजरा और एक दूसरे हेलो हाय दोस्त अपनी ट्वीट दे देते। अक्सर जिनकी 3 बार ट्वीट्स इकट्ठी हो होती उनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर, सैंडविच या पिज़्ज़ा खाए जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी जाती। यानी अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर, 1 मनफी, यानी बाकी 0। अगर 3 ही थी तो 1 जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले खाते में 1 ट्वीट आ जाती। पहली बार तो हमरा को काफ़ी ज़्यादा शर्म आई। फिर उसने महसूस किया कि अमीर के भी स्टूडेंट भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दाइम नवाज शर्ली के पास
जाती रेफरी। ट्वीट प्लीज़ कहती। वो सोचते, इधर उधर देखते, वो सामने, हाँ वो ग्राउंड में, वो जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी, हाँ वहीं उसके पास जाओ। कागज़ पे लिख दिया जाता, ट्वीट हर बैक, उसे ट्वीट वापस कर दो। उसी कागज़ पर ट्वीट देने वाला लिख देता, बकाया दो। बाकी की दो भी वो हड़प कर जाती। उसे बड़ा मज़ा आया था। उसे ट्वीट पे ट्वीट मिली थी। उसने दादा को सब बताया। मांगने के नित नए अंदाज, वो हंसने लगे। देने के नित नए अंदाज, दादा क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने। वो बहुत खुश थी। उस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अक्सर के पास गई है ट्वीट रेफर करने के लिए। ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा इस वक्त। बड़े बड़े कान हैं उसके। लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें उसका बता दीजिएगा। पूरी 20 ट्वीट्स है मेरी उसके पास। 20। अमरा के मुंह में पानी भर आया। आराम से 5 बर्गर खाए जा सकते हैं, काफ़ी भी। आराम से 2 हफ्ते निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल खुआर नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज में उसको पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए। उफ, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पोछी जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मधुम होगी। उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठे हैं। वो उसके पास आई और कागज़ जिस पर अक्सर की लिखाई में ट्वीट लगा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नज़र हटाकर इस चिट को पढ़ा। फिर जिस हाथ ने चिट थाम रखी थी उसे खुबगी से घूरा। उसके पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आगे से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं। बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग ना कीजिए। पर मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है। उसकी तेज आवाज़ पर वो बुरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खुबी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं विराजमान रही। ट्वीट मी बैक। अमरा ने दोनों हाथ सीने में बांध के थोड़ी और ऊंची आवाज में कहा। ये वही था ना जो दिन वेलकम में उस पर चला रहा, वेलकम वीक में उस पर चला रहा था। अब वो उस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, उसने ज़रा सख्ती से। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। उसने उस तरफ आते एक और काम किया था। उसने कागज़ पर खुद ही सैंडविच लिख दिया है। उसकी तेज़ पूरी आंखें एक लम्हे के लिए सही मास गईं। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90 की हीरोज़ की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर उसको घूरा। फिर 20s के हीरोज़ की तरह मुकम्मल नज़रअंदाज के उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। मैं कुछ नहीं जानती, वो भी उसके साथ निकली। उसने उसके हाथ से कागज़ खींचा, तेज़ी से आगे चलने लगी। वो उसके पीछे लपकी को वो कंटिन्यू आया। लेकिन वो तो ये क्या है अक्सर? उसने 2 उंगलियों में अटकाया कागज़ अक्सर के आगे किया। उसने किस बुक को मेरे पीछे लगा दिया। ये क्या है? अमरा ने इस अमरीकी नगोश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये इसने क्या कह दिया इतनी डरले से? अमरा ने आसपास देखा। यूनिवर्सिटी के सारे अंगूठा लाकर शर्म करो कहते। पहले तो अमरा ने आंखें मिल ली, फिर उसने गुस्से से भड़क उसे देखा। अक्सा ने बड़ा कागज़ पे सैंडविच लिखा था, ट्वीट मी बैक प्लीज़ अक्सा। अक्सा ने उस चीज़ें रख ली। अगले हफ्ते तक उसने शान से कंधे किया, जैसे बड़ा नुकसान अदा करने के बाद तालवे चुकाते हैं बेनियाजी से भी और खूनखारी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज़। अक्सा की समझ नहीं आया कि एक भूखे रूसे कंगले को कैसे हैंडल करे। वो ये कहकर ग्राउंड से उठ के चली गई। अगले हफ्ते तक एक दिन भी पहले मेरे पास ना आना। लंबे कानों वाले ने नाक फुला के कहा। फिर से लाइब्रेरी तक चलने लगे। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी और फिर से उसके साथ चलेंगे। एक मेरी ही ट्वीट पर जिंदा हो क्या? फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज़ चबाते हैं तो आंखें सर मैरी से अंदर कर लेती हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो उसके इसी तरह के हम देख के छाड़ने पर वो उसे देखती रहेगी। गुस्सा भी कर रहा था, गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी। कैसी बात थी, आज तो उसी ट्वीट पर रहना है। सारे पैसे ख़त्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी से चाय भी नहीं पी थी। इस बात पर वो ज़रा रखा। अपने ग्लास बैग को अपनी गर्दन से निकालकर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मतलूबा चीज़ निकाल चुका। उसने एक चॉकलेट निकाली। जो आधी खाई थी। ये लो आधी खाई चॉकलेट, उसकी तरफ लाई। उससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर
امرا کو خوشی تو ضرور لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا، کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ پوری آنکھوں والوں نے بیگ کا آفس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہونے۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیٹری کرتے ہوئے، فوٹو کے کافی سے بڑھ کر اور کیا تھا، مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھوئیں چکائیں اور کچھ ایسے چکائے کہ پریشانی پہ گرے برے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی، اور پھر میں کیوں کسی چیز کھاؤں؟ بھوئیں اس پر سالیں گئیں، سالیاں اچکیں۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک امن پن سے بند کیے گئے تاکہ اندر کوئی میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں کیا کر گئے؟ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں مجھے چاکلیٹ، اس نے دیکھ لی دوسری کی پن نکل وہ بسکٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہیں؟ امرا بری طرح سے مان گئی، لیکن اس نے جیسا سنا نہیں۔ وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے گیا، وہ جو دونوں ہاتھ پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑے ہے۔ اسے تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو جا چکے ہیں کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جاتا۔ جو رہائش ملی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھی یا وہ بہت دور تھی یا لڑکوں کے ساتھ تھی، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ بہت نامرد سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی، یعنی بیاہ سکتی تھی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی۔ یونیورسٹی کے پاس بھی ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کام لا سکیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی۔ اس کا منہ لڑ گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، آپ اپنا مشہور زمانہ آموزدہ فقرہ ضرور کہنا۔ مونوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے اس بات پر۔ وہ نماز سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں جو وہاں گئی تھی، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی، ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنے ہیں وہ رات کہانی ضرور سنتی ہے۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گے؟ ہاں، کرایہ تو ضرور لے گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانی یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا قطع تھا جس میں مختلف قسم کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگ کی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرا کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو کافی شاندار قسم کی رہائشگاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئے ہیں۔ کوئی 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ تک مجھے کہانی آئی، جٹ سے کہا۔ سامنے والے کی ہنسی کا پہرا نکلا۔ پلکیں گلابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے اور انہیں کندھے پر گرائے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی اندر کی طرف بڑھی۔ امرا بھی اس کے پیچھے چلی۔ بعد ازاں امرا کو معلوم ہوا وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی، پھر ان کا منہ چلائے، کپڑے تبدیل کروائے، بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی کی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پے کی، یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والی ہے۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف چلاکی سے سارے سوالات کے جواب دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہوں؟ کیا پکا لیتی ہوں؟ چاول، روٹی، تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی۔ اس نے اس چیز کا نام ہے جو برطانیہ میں میسر ہو نہیں سکتی، تنور۔ بیسن کی روٹی، آلو گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے نان بھی نان پہ بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتے ہیں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھ کر دیتی ہیں۔ ہو چکا تھا، اب بتاؤ۔ کھانا پکا لیتے ہیں۔ اس کا منہ لڑ گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہیں۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نہ معلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔
गोश्त का सालन, चावल, बस रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसी के साथ सोफे पर ज़रा किनारे पर बैठी थी, स्वेटर बुन रही थी। सादा अभी लाना हो गया। जी मैं ले आऊँगी संडे मंडे हम नहीं जानते। जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज़, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी हाँ, गुड। अच्छा बोलो, कहानी आती है कोई? जी आती है 2। कौन सी सुनाओ ज़रा। एक कौवा था, बहुत पैसा इधर उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुआ वाली। साधना तेज़ी से चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसको सुने। लैंड लेडी अलबत्ता होंठ की बैठी रही। बीबी यहाँ रहना या नहीं रहना है तो कहानियाँ बदलो। मैं अच्छी किताबें ले लूँगी, आपको पढ़कर सुनाऊँगी। गुड। किराया पहले बता दे प्लीज़। पहले चटाई सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चाहती हो ये साधना यहाँ 2 सालों से रह रही। उसने सैम का साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रह कर गए। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर रहे थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में थी, पर अब साधना को ऐसे लड़के ही रखती हूँ। सारे करके सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद है, जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ तुम्हें साफ़ करना होगा, खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की गांठों और खिड़कियों की सफाई। एक हफ्ता तुम मेरे कपड़े लानी करोगी, इससे भी एक हफ्ता साधना करेगी। जितनी ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक सूट होते हुए देखा, यानी अगर तुमने कोई गलत हरकत देखी तो फ़ौरन मैं तुम्हें घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की, इसलिए तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देखो, वरना मैं तुम्हें फ़ौरन यहाँ से निकाल दूँगी। उसी वक्त चाहे बर्फ़बारी हो रही हो और तुम नमूने का शिकार हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इन दोस्तों में खराबी देखी तो अभी तुम ये जगह छोड़ने होंगे। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कोई जगह नहीं है। अगर मैं सोती हूँ तो झुटकी आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब भी सोऊं तो तुम ऐसे हो जाना जैसे कहूँगी। वो लैंडलेडी बोलती रही। जब वो जिस सोफे पर बैठी थी उस पर रोने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो उसी सोफे पर आड़ी तरछी पड़े सो रही थी। उसकी नज़र छत पे लगे बड़े से फानूस पे गई, जब रोशन था, लेकिन उसकी नींद से भरी आंखें इस फानूस में से मुख्तलिफ रंग देख रही थी। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डाकू ने अगवा कर लिया? चादर कदम आदम पर्दों को गौरते हुए उसने सोचा। मैं यहाँ कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी के रॉकिंग चेयर के पास पे बैठी कहानी सुनाती। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट सही। और क्या कह रही थी आप? वो आंखें मिली। तुम ऐसी हर जगह लम लेट जाती हो लड़की। लैंडलेडी आंखें बोली। अमरा लम लेट पर हैरान है। खालिस देसी लफ्ज़ था, यानी कोई पाकिस्तानी सिखा गए हैं? नहीं जी, बस आज थक गई तो। जाओ खाना खा लो, किचन में रखे खाना। जैसे सदियों बाद ये लफ्ज़ सुने। जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल, राइस, चिकन सब मर्डर कर गई। काफ़ी मग लेकर आई। लैंडलेडी से देखती रही। काफ़ी किससे पूछी बनाई तुमने? और फिर गलती कर दी उसने। वो दोनों खामोश खड़ी देते मिल गए। अच्छा कब जानी है? बैठ कर पी लो। लैंडलेडी के कोई हिसाब ढीले हुए। वो बैठ कर पीने लगी। बुरा न मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाक क्या समझाने में लगे थे, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, उन्हें दुरुस्त करो। अमरा खामोशी से काफ़ी पीती। तुम जाकर सो जाओ साधना। तुम अमरा मुझे मेरे कमरे में लो चलो। वो उन्हें कमरे तक ले आई। वो एक टांग से मदद थी। दाईं टांग खाली ज़्यादा थी, दायां हाथ भी मुश्किल से